Hi, dear ladies and gentlemen. This is me, Ehsan Ashraf, and I am an author, motivational speaker, and social activist. तो मौजूदा सूरत हाल बहुत स्ट्रेंज हुई है मुल्क में, बहुत गर्मा गर्मी है सियासत में. तो दोनों साइड्स जो कि दो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, एक दो चार जो बड़ी जमातें हैं, इनमें बहुत गर्मा गर्मी फैली हुई है. और मौजूदा जो सूरत हाल है उसको अगर मद्देनज़र रखें तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में शदीद लीडरशिप का फुकदान है. वो लीडरशिप का फुकदान ऐसे कि अब जो ओवरऑल अगर किसी पार्टी की साइड ना ली जाए, अगर PMLN की बात ना की जाए, पीपल्स पार्टी की ना बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना की जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि जितने भी एक दूसरे को चोर कहने वाले थे, यानी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को माजी में ज़ाहिर है चोर डाकू बुरा भला कहती रही है, और PMLN पीपल्स पार्टी को कहती रही है. मौलाना फजलुर रहमान PMLN को भी कहते रहे हैं और पीपल्स पार्टी को भी कहते रहे हैं. ये सारी जमातें एक दूसरे को बुरा भला कह के अवाम से वोट लेते रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ जाके, कि अगर वो आए तो आपका ये नुकसान करेंगे, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो ये हैं, वो हैं, हमें वोट दें. तो लोग इस टाइम ये सोच रहे हैं कि एक तरफ तो एक ग्रुप था जो कि PTI में जाने वाले बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया और बहुत सारे लोगों से मेरा उनसे बातचीत भी हुई. उनका कहना है कि हमारा PTI में आने का मकसद ये था कि ये जो एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे हैं वो आज इकट्ठे हैं सब. तो इसका मतलब है कि अगर ये सब इकट्ठे हो गए हैं तो हम माजी में इनको क्यों वोट देते रहे हैं, क्योंकि हमने तो अगर नवाज शरीफ को वोट दिया तो वो तो समझे जरदारी को चला गया, और जरदारी को जो पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं अगर हमने उसको वोट दिया तो समझो नवाज शरीफ को चला गया या मौलाना फजलुर रहमान को चला गया, क्योंकि इन द एंड आफ्टर ऑल ये सब इकट्ठे हैं. ये है एक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े लिखे जो लोग हैं जो PTI में हैं उनका, कि जी हम इस वजह से आए हैं. दूसरी तरफ जो PMLN के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो नज़रियाती कारकुन भी जिन्हें कहा जा सकता है, और ओवरऑल अगर हम उन बंदों की भी बात करें जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनका कहना है कि हम PTI को सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने इनको आजमा लिया है. 3.25 साल जो हम समझते थे कि वो कुछ नहीं मुल्क के लिए कर सके तो ये करेंगे, तो हमने तो इनको आजमा लिया है. इमरान खान जो बड़े बड़े दावे करता था, मैं IMF के आगे नहीं जाऊंगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो ही इज़ अ लायर, ये झूठा इंसान है. और ये जो कहा करता था कि 35 रुपये लीटर इसका जो वो रस्तू था जिसको बाद में चाइना का रस्तू का भी नाम दिया गया, असद उमर, और ये कहते थे कि जी 35 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, तो वो तो जाहिर है कि 35 नहीं आ सका, वो 35 छोड़ 100 भी ना रहा. तो ये अपनी बातों पे कायम नहीं रहते, ये अपने वादों पे कायम नहीं रहते, एंड वो तारीफ़ इसकी ये करते हैं कि लीडर वो नहीं होता जो अपनी बात पे कायम ही ना रह सके. अब वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम नून लीग को क्या वोट दें, वो सब इकट्ठे हैं, जरदारी ज़ाहिर है एक बदनामी ज़माना, एक उसका ब्रांड तो रहा है. तो मैं समझता हूँ कि नून लीग की साख काफ़ी हद तक मुतासिर भी हुई है जरदारी से मिलने, कि वो अलग बात है कि उनके पास और कोई तरीका नहीं था या उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी इमरान खान को हटाने के लिए, क्योंकि जाहिर है कोई 50-60 सीटें तो पीपल्स पार्टीज़ के पास भी थी जिसकी वजह से अदम एतमाद कामयाब हुई. तो इन सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए, अगर परखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है जो कि किसी को नज़र नहीं आ रही. मसलन अगर देखा जाए तो जी लोग कहें कि हम PMLN पे क्या भरोसा करें, वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि भाई उनको तो वो वोट नहीं देना चाहते. दूसरी तरफ अगर इमरान खान की तरफ देखें तो वो कहते हैं कि जी ये जो बातों पे कायम रहने वाला बंदा ही नहीं है, और 3.25 साल में वाकई जो महंगाई की शरह आसमान पे गई है और जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, दैट इज़ ट्रू. और कर्जा भी देख लें कि उतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं लिया गया जितना इन 3.25 सालों में लिया गया, और किसी एक बात पर भी
خان صاحب قائم نہیں رہے، یعنی جو کہا اس کے الٹ کیا. تو جو بندہ اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکے، جو لیڈر اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکے، دیٹ از اے پرسن جس پر واقعی یقین نہیں کیا جا سکتا. تو ان دا اینڈ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے پاس کون ہے جس کو ہم ووٹ دیں. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے اس ملک میں. اور یہ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اب لے کے آئی ہے شہباز شریف کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن تھی نہیں. اور اگر ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے شہباز شریف، اگر تو وہ بھی وہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، تو لیکن ظاہر ہے کہ موت تو برحق ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ان کو کینسر ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کینسر والے پیشنٹ کے بارے میں یہ عموماً لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا. اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، انہوں نے ملک کے لیے بہت کام کیا ہے. تو لیکن اگر وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ مطلب ہمارے پاس تو پھر لیڈرشپ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو آزما کے دیکھ لیا، وہ ٹوٹل جھوٹ فراڈ نکلا. پی ایم ایل این کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زرداری کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے مشکل وقت میں، ان کو بھی ووٹ نہیں دینا. زرداری ویسے ہی چور ہے. مولانا فضل الرحمان ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور جو بھی حکومت آئی اس کے ساتھ وہ ایک دو سیٹیں، ایک دو منسٹریز لینے کے لیے، وزارتیں لینے کے لیے وہ مل جاتے ہیں. تو دا تھنگ از کہ جو میں نے آبزرو کیا، ایویلیویٹ کیا اور ایگزامن کیا کرنٹ سچویشن کو، اور لوگوں کی رائے لی اور لوگوں کے انٹرویوز کیے، اس میں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے جو لوگوں کو شاید خود بھی نہیں پتا، کہ اس ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے. اور لیڈرشپ کی کمی کے کون ذمہ دار ہیں، اس طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا کہ who is the one to be blamed، کہ جس نے یہ نئی پارٹیز کے راستے روکے رکھے، نئے لیڈرز کے راستے روکے رکھے، یا اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا صرف وہی میدان میں انٹری مار سکتا ہے. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ باپ وزیر اعظم اور بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، یعنی کہ اس ملک میں اور کوئی لیڈر ہی نہیں بچا جس کو وزارت اعلیٰ دی جاتی ہے. میری پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ دونوں میں سے ظاہر ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہے تو میرے خیال ہے کہ اور جو 200 ایم پی ایز تھے، شاید پی ایم ایل این کی جو ہے وہ لیڈرشپ ان کو چاہیے تھا کہ کسی اور کو وہ نامزد کر لیتے. اگر بیٹا آیا ہے تو اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ بیٹا جو ہے حمزہ صاحب ہیں وہ بھی عرصہ دراز سے جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں، اور سیاسی گھرانے میں انہوں نے ظاہر ہے ان کی پیدائش ہوئی، تو وہ سیاست ظاہر ہے کہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور عام لوگوں کی نسبت ان کو زیادہ بہتر تجربہ ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو پارٹی پاور میں آتی ہے وہ ظاہر ہے اپنے دی موسٹ جو ان کا لوئل پرسن ہے وہ اس کو ہی آگے لائیں گے، اور وہ باپ کے آگے یا پارٹی میں بیٹے سے بڑھ کے لوئل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں لیکن عام عوام تو نہیں سمجھ سکتی. تو میں یہ چاہوں گا، میں اگر اپنی پرسنل رائے دوں تو میں کہوں گا کہ پارٹی کو، پی ٹی آئی کو پورا ٹائم دینا چاہیے تھا. 4 سال، پونے 4 سال انہوں نے لیے، سال سوا سال کی اور بات تھی. سال سوا سال میں اس نے یہ ایک اس 2 نمبر فیک کنکریٹ سے بنی عمارت تھی جس نے خود ہی گر جانا تھا. مطلب مہنگائی، لوگ چیخ اٹھے، کہاں 130 روپے کلو کی اور کہاں 500. تو یہ سال ایک اور مزہ چکھ لیتے تو جو لوگ بھی اپنی یادداشت ان کی پاکستانی نیشن کی بہت کمزور ہے، وہ منٹ میں بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی کم از کم ان کو یاد رہتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک دوسرے کو اس طرح کا انوائرمنٹ دینا چاہیے کہ نیو لیڈرشپ سامنے آئے. کیونکہ اگر نیو لیڈرشپ سامنے نہیں آتی تو پھر بھی ایک بند باندھا جاتا ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے کہ ان کے پاس لیڈرز ہی نہیں ہیں. اور جو گیون آپشنز ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ہر ایک پہ اب الزامات ہیں. عمران خان صاحب جو ایک کلیئر چٹ لیتے تھے کرپشن سے پاک کی، توشہ خانہ ایک بہت بڑا ان کے سامنے ایک ان کی جو ہے کہہ لیں کہ بددیانتی کا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ
ایک وزیر اعظم کو جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ ایک ریاست کا تحفہ ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کا نہیں ہے. ہاں اگر اتنا ہی کوئی قابل ہو بندہ تو وہ اس کو وزیر اعظم بننے سے پہلے دوسری ریاستیں تحفے نہ دینا شروع کر دیں، اور اگر اس کو بعد میں دے رہی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ریاست کی امانت ہے جو کہ بیت المال میں جمع ہونی چاہیے. مدینہ کی ریاست کی خان صاحب بات کرتے تھے تو مدینہ کی ریاست میں جو تحفہ بھی ملتا تھا وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا. کہیں دور نہ جائیں کہ ہمارے جو اپنا نیبر کنٹری ہے انڈیا، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی روشنی سے منور کیا. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیڈر ہیں، تو وہ ہمارے لیڈر کی ہمیں پیروی کرتے ہوئے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مثال بنانا چاہیے تھی. اور اس کے برعکس کیا ہوا کہ مودی جو ہے جو اس کو تحفہ ملتا ہے وہ غریبوں یتیموں پر صرف کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، اور جو خان صاحب کو ملتا ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا. یعنی پھر وہ اس کی ریزن دیتے ہیں. کل مینار پاکستان چلتا ہوا کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کی سڑکیں بنوائی. یعنی اتنا بے اختیار وزیر اعظم کہ جس کے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں کہ ایک ایریے کی سڑکیں بنا سکے. پی ایم ایل این کے دور میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو پورے ملک کی انہوں نے سڑکیں بنا دی. گاؤں تک میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر کبھی مطلب کسی کا گزر بھی نہ ہوا وہاں تک پکی سڑکیں چلی گئیں. اور مطلب خان صاحب اتنے بے اختیار وزیر اعظم تھے کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اپنی بنی گالہ کی سڑکیں بنا سکتے جو ان کو تحفے پہلے ہاف قیمت پہ خرید کے پھر ان کو باہر مارکیٹ میں 100% پہ بیچ کے تو پھر سڑکیں بنائیں. دیٹ از پریٹی ریڈیکیولس، آئی مسٹ سے دیٹ. تو گیون سرکمسٹانسز میں سمجھتا ہوں ہماری نیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کے انٹرویوز کیے، آپ لوگوں کے پاس گیا، آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم پی ایم ایل این سے اس لیے نہیں اس کو ووٹ دیں گے اب کیونکہ وہ سب چور اکٹھے ہو گئے ہیں. کچھ نے بتایا کہ ہم عمران خان کو اس لیے ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بددیانت نکلا ہے، وہ جھوٹا نکلا ہے، وہ جو اس نے کہا اس نے کیا نہیں.